بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہفتہ وار درس قرآن کی نشست میں خوش آمدید۔ ہماری روٹین کی گفتگو سورہ حجرات کے ذیل میں چل رہی ہے۔ سورہ حجرات ہو، سورہ یاسین ہو، سورہ واقعہ ہو، قرآن شریف کی کوئی اور صورت ہو، یا سارا قرآن شریف، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کو، مسلمان عوام کو ایسے تربیت دی جائے، ان کے فکر اور عمل کو ایسے سانچے میں ڈھالا جائے کہ ان کی ایک ایسی شخصیت بن جائے کہ اللہ ان سے راضی رہے اور وہ اللہ سے راضی رہیں۔ جتنے بھی ریلیشن شپ ہمارے زندگیوں میں ہوتے ہیں، ان ریلیشن شپ، ان رشتوں اور ان تعلقات کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ایک رشتے میں پیوست افراد ایک دوسرے سے راضی رہیں، ایک دوسرے سے خوش رہیں۔ میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، اس رشتے کی خوبصورتی کیا ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے راضی رہیں۔ رشتہ بھی چل رہا ہے اور ناراضگیاں بھی چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ صحت مند رشتہ نہیں ہے۔ ایک طرف سے راضی ہیں، دوسری طرف سے ناراضگی ہے۔ ایک طرف سے ایثار ہے، دوسری طرف سے نخرے ہیں، تو کوئی یہ صحت مند رشتہ اور صحت مند تعلق نہیں ہے۔ یہی آپ دو بھائیوں کے رشتے میں لے آئیں، یہی آپ والدین اور اولاد کے رشتے میں لے آئیں، یہی آپ دو دوستوں کے رشتے میں لے آئیں، یہی آپ دو بھائیوں کے رشتے میں لے آئیں۔ رشتہ خوبصورت بنتا ہے، رشتہ صحت مند ہوتا ہے جب رشتے کے اندر بندھے ہوئے دونوں فریق، دونوں سائڈز ایک دوسرے سے راضی ہوں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ یہ عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اس رشتے کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو اور رب بندے سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے کامل مومن بندوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے 4 مقامات پر اس صفت کا ذکر کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 4 جگہوں پر دہرایا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 122، سورہ توبہ کی آیت نمبر 101، سورہ مجادلہ کی آیت 22 اور سورہ بینہ کی آیت نمبر 8۔ 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص اسپیشل بندوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ۔ تو یہ جو رشتے کی خوبصورتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو، بندے اللہ سے راضی ہوں، قرآن شریف کا مقصد یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ بندوں اور اللہ کے درمیان یہ رشتہ قائم کیا جائے۔ آج 11 ذی القعدہ کی رات ہے، کل 11 ذی القعدہ ہے، اور 11 ذی القعدہ ایک ایسی ہستی کا یوم ولادت ہے جس کا لقب ہے رضا، امام رضا علیہ السلام۔ امام
علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، 8ویں امام، نام ان کا علی ہے، اور بہت سارے القاب میں سے جو سب سے مشہور لقب ہے وہ لقب ہے رضا۔ رضا یعنی وہ شخصیت جو زندگی میں ہر لمحہ ہر حالات میں اللہ سے راضی رہی۔ یہاں ایک چیز میں بیان کر دوں کہ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے جو القابات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ صفت رضا 8ویں امام علیہ السلام میں پائی جاتی ہے تو باقی ائمہ میں نہیں پائی جاتی، یا چھٹے امام کا لقب ہے صادق، جعفر صادق علیہ السلام، تو کیا باقی ائمہ صادق نہیں ہیں؟ 7ویں امام کا لقب ہے کاظم، غصے کو پی جانے والا، تو کیا باقی ائمہ میں یہ اخلاقی فضیلت غصے کو پی جانے والی نہیں تھی؟ جتنی بھی اخلاقی خوبیاں قابل تصور ہیں وہ ساری کی ساری ہر امام کے اندر پائی جاتی تھی اور مکمل طور پہ پائی جاتی تھی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی میں کم پائی جاتی تھی، کسی میں زیادہ پائی جاتی تھی، لیکن ہر امام کے اپنے جو زمانے کے حالات اور تقاضے تھے، جو ان کا انوائرمنٹ تھا، اس میں کسی امام کی کوئی صفت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آئی، کسی امام کی کوئی اور صفت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آئی، کسی امام کی کوئی اور صفت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آئی۔ تو امام علی ابن موسیٰ جو کہ 8ویں امام ہیں، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام پھر آگے امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام مولا علی کے پوتے ہیں۔ تو جو مسلمان دوست بھائی ہمارے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تعارف نہیں رکھتے، ان کے تعارف کے لیے یہ شجرہ اس طرح سے بنے گا کہ امام رضا علیہ السلام پوتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، امام جعفر صادق علیہ السلام پوتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور امام زین العابدین علیہ السلام پوتے ہیں مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما کے۔ یہ آپ کا سلسلہ نسب۔ تو آپ کے حالات، آپ کا زمانہ، آپ کا دور، آپ کے سراؤنڈنگ، آپ کا ایٹماسفیئر وہ ایسا تھا کہ آپ کی باقی تمام صفات میں سے صفت رضا، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والا، یہ باقی تمام صفات سے زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آئی۔ تو آج ہم اسی صفت رضا کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس لیے کہ ائمہ معصومین کا جو ذکر ہے وہ کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے۔ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے ایام ولادت اور ایام شہادت پر ان کے ذکر کا مطلب، ان کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ان کے یوم ولادت اور یوم شہادت پہ ان کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا امام صادق ہے تو ہمارے اندر سچائی کتنی پائی جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، باقر العلوم، علم کے راز کھولنے والا، جب ہم ان کے یوم ولادت اور یوم شہادت پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں باقر العلوم کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم علم میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام باقر العلوم ہے، علمی راز، علمی اسرار کھول کھول کے بیان کرنے والا، تو ہم نے اس امام سے کیا لیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی ولادت کے دن، ان کی شہادت کے دن پر، تو ذرا دیکھیں کہ یہ صفت کاظم، اپنے غصے کو پی جانے والی صفت، یہ ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آج جب امام رضا علیہ السلام کے یوم ولادت کی شب ہے تو ہمیں صفت رضا کے آئینے میں
اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی شکل دیکھنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن متقی بندوں میں سے ایک خاص گروہ کی صفت یہ بیان کی کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے بطور رب کے راضی رہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک اچھا فرمانبردار بیٹا ہوتا ہے تو اپنے باپ سے ناراض نہیں ہوتا، اپنے باپ سے راضی رہتا ہے۔ باپ کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو وہ باپ سے ناراض نہیں ہوتا، وہ باپ سے راضی رہتا ہے۔ ماں سے راضی رہتا ہے، ماں کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو کہتا ہے چھوڑیں، کوئی بات نہیں، ماں ہے، مجھے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے اپنی ماں سے۔ میرا باپ ہے، باپ نے کوئی زیادتی بھی کر دی تو میرا باپ ہے، مجھے اس سے ناراض ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اپنے رب کے ساتھ یہی تعلق رکھنا چاہیے کہ ہم اس سے راضی رہیں۔ اس کی طرف سے جو بھی ہماری زندگی میں آئے، صحت آئے، بیماری آئے، غربت آئے، عمارت آئے، تنگ دستی آئے، خوشحالی آئے، آزمائش آئے، کشائش آئے، جو کچھ بھی اس کی طرف سے ہماری زندگی میں آئے، ہم اس کے اوپر راضی رہیں، ہم اس کے اوپر خوش رہیں، ہم اس پر تنقید نہ کریں، ہم اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر برا محسوس نہ کریں، یا اللہ میں نے ساری زندگی نمازیں پڑھ پڑھ کے یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کا ثبوت کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی نہیں ہیں۔ اگر آپ راضی ہوں تو آپ نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر روزے واجب کیے، روزے فرض کیے، اگر آپ راضی ہیں اللہ کے اس فیصلے پر تو آپ روزے رکھیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی ہیں، آپ یقیناً زکوٰۃ دیں گے۔ اگر اللہ نے نماز فرض کی اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ نے روزے فرض کیے، آپ روزے نہیں رکھ رہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں، آپ اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے حجاب واجب کیا ہے، خاتون کہتی ہے میں نے حجاب کوئی نہیں کرنا، زبان سے کہتی رہے میں اللہ سے راضی ہوں۔ نہیں، اللہ سے راضی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا۔ تو اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اس حکم کی اطاعت کر۔ زندگی میں اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں تو ایک سیاسی بیان ہے یہ، جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعی انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو، تو پھر وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر پڑھنی ہے، اگر آپ راضی ہیں تو پڑھیں گے، نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ راضی نہیں ہے۔ ہاں، کبھی کبھار کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ آپ کی کوشش اور چاہت کے باوجود مس ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود آپ ارادے کے ساتھ، شعور کے ساتھ پوری کمٹمنٹ رکھیں گے کہ میں نے صبح کی نماز پڑھنی ہے اس لیے کہ میرے رب نے میرے اوپر فرض کر دی ہے، تو اللہ کے ساتھ راضی رہنا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ کتاب جامع السعادات میں سے پڑھ رہا ہوں، جامع السعادات شیخ مہدی نراقی، اس کا تیسرا حصہ ہے، اور تیسرے حصے میں صفحہ نمبر 205 پہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، رضا کے بارے میں بڑی موٹیویشن ہے اس کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا
تو کچھ لوگ جب اپنی قبر سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں پر عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں 2 ونگز عطا کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ فَيَطِيرُونَ مِن قُبُورِهِمْ إِلَى الْجَنَانِ، اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کو پر لگ جائیں گے، قبروں سے نکلتے ہی وہ ٹیک آف کریں گے اور اڑتے ہوئے جا کے جنت میں لینڈ کریں گے. میدان محشر کی جتنی سختیاں ہیں ان کو اوپر سے دیکھتے ہوئے، سب کے اوپر سے گزرتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے. وہ جو پل صراط والا منظر ہے کہ جہنم کے اوپر وہ پل ہے جو بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز، اس کے اوپر سے گزر کے لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، یہ اس کے اوپر سے اڑتے ہوئے چلے جائیں گے جنت میں. اب لوگ میدان معاشر میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی اپنی نمازوں کا حساب دے رہا ہے، کوئی اپنے روزوں کا حساب دے رہا ہے، کوئی اپنی زکوٰۃ کا حساب دے رہا ہے، کوئی جھوٹ اور غیبت کا حساب دے رہا ہے، کوئی والدین کے حقوق کا حساب دے رہا ہے، کوئی پڑوسیوں کے حقوق کا حساب دے رہا ہے. ہر بندہ میدان محشر میں اپنے اعمال کے حساب کے لیے کسی نہ کسی چیک پوسٹ پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد صراط سے گزرنا ہے اور یہ سارے مرحلے. لیکن یہ اپنی قبر سے نکلیں گے، انہیں پار لگیں گے، یہ ٹیک آف کریں گے اور اس سارے میدان کے اوپر سے اڑتے ہوئے جنت میں چل کے اپنے باغ میں، اپنے فارم ہاؤس میں لینڈ کر جائیں گے، سیدھا سیدھا وہاں چل کے لینڈ کر جائیں گے اور وہاں چل کے گھومیں گے، پھریں گے، انجوائے کریں گے، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جیسے چاہیں گے. فَتَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان سے کہیں گے حَلْ رَأَيْتُمُ الْحِسَابَ، تمہارا حساب ہو گیا؟ فَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا حِسَابًا، کہیں گے ہمارا تو کوئی حساب نہیں ہوا، ہم نے تو کوئی حساب کتاب نہیں دیکھا، ہمیں تو کسی حساب کتاب والی چیک پوسٹ پہ نہیں رکنا پڑا. فَتَقُولُ لَهُمْ هَلْ جُزْتُمُ الصِّرَاطَ، تو فرشتے کہیں گے تم صراط عبور کر کے آ گئے ہو؟ فَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا صِرَاطًا، ہم نے تو کوئی صراط ورات نہیں دیکھی. مَا رَأَيْنَا صِرَاطًا، اس کا ترجمہ یہی بنے گا ہم نے کوئی صراط ورات نہیں دیکھی. اچھا. فَتَقُولُ لَهُمْ هَلْ رَأَيْتُمْ جَهَنَّمَ، فرشتے کہیں جہنم دیکھی ہے؟ فَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا شَيْئًا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، تو فرشتے کہیں گے من امت من انتم، اور کس کی امت ہو؟ تم کون سے رسول کی امت ہو کہ تمہیں یہ پروٹوکول ملا ہے، یہ تمہارا مقام ہے. فَيَقُولُونَ من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم امت محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَتَقُول، تو فرشتے کہیں گے ناشدناکم اللہ، ہم تمہیں اللہ کی قسم دے کے تم سے پوچھتے ہیں حدثونا ما کانت اعمالکم فی الدنیا، کہ دنیا میں تمہارا عمل کیا تھا. وہ بھی تو امت محمد ہی ہے نا جو میدان محشر میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی نمازوں کا حساب دے رہا ہے، کوئی روزوں کا حساب دے رہا ہے، کوئی کسی چیز کا حساب دے رہا ہے، کوئی کسی چیز کا حساب دے رہا ہے. تفصیلات پھر کبھی بیان کریں گے اگر موقع ملا میدان محشر کا، کہ 40 چیک پوسٹیں ہوں گی، ہر چیک پوسٹ پہ حساب دینا ہے. ایک نماز کی چیک پوسٹ ہے، ایک روزے کی چیک پوسٹ ہے، ایک زکوٰۃ کی چیک پوسٹ ہے، والدین کے حقوق کی چیک پوسٹ ہے، اور اس طرح سے تو اپنے دینا ہے. وہ سب بھی تو بھائی امت محمد میں سے ہیں، وہ سب وہاں پھنسے ہوئے ہیں، آپ یہاں آ گئے ہو، آپ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ فَيَقُولُونَ، تو یہ جو اڑنے والے مومن ہوں گے، یہ جو اڑنے والے جنتی ہوں گے، یہ جو فلائنگ اسکواڈ ہوگا، یہ کہیں گے خصلتان کانتا فینا، ہمارے اندر 2 خصلتیں تھیں، ہمارے اندر 2 خصوصیات تھیں. فَبَلَغَنَا اللَّهُ هَذِهِ الْمَنزِلَةَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے.
فیقولون وما ہما، تو فرشتے بے چین ہو کے پوچھیں گے بتاؤ بھائی وہ دو خصوصیات کیا تھیں جن کی وجہ سے تمہیں اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے. فیقولون، تو فرشتے کہیں گے، اب وہ دو باتیں سننے والی ہیں. کنا اذا خلونا، ہم جب اکیلے ہوتے تھے، ہم جب خلوت میں ہوتے تھے، ہم جب تنہائی میں ہوتے تھے، ہم جب پرائیویسی میں ہوتے تھے، نستحیی ان نعصیہ، تو ہم اس بات سے شرم کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. ہم اس بات سے حیا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، گناہ کریں. لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، تو جہاں صرف اللہ دیکھنے والا ہے وہاں کیسے گناہ کر سکتے تھے. تو ہمیں شرم آتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس کے سامنے اس کے کسی حکم کی نافرمانی کریں، تنہائی میں بھی. ایک وَنَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِمَّا قَسَّمَ لَنَا، ہمارے لیے اس نے اگر کوئی تھوڑی چیز بھی ہماری قسمت میں لکھی تھی ہم اس پہ راضی رہتے تھے. یعنی ہم اپنی قسمت پہ راضی رہتے تھے. اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا ہم اللہ کی تقسیم کے اوپر اپنی قسمت کے اوپر راضی رہتے تھے. فتقول الملائکہ، تو فرشتے کہیں گے یحق لکم ھذا، تم واقعی اس مقام اور مرتبے کو ڈیزرو کرتے ہو. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارا سٹریس، بہت ساری ٹینشن، بہت ساری ڈپریشن، اس کا مین کاز کیا ہے کہ ہم اپنی قسمت کے اوپر راضی نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے. اللہ نے اولاد نہیں لکھی قسمت میں، ٹینشن 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 ٹینشن، پاگل ہوئے جا رہے ہیں، دوسروں کے بچے لے کے اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی اور پرابلمز اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رزق تھوڑا رکھا ہے، مثال کے طور پر کسی کی قسمت میں ٹینشن ٹینشن ٹینشن، تنگ دستی تنگ دستی تنگ دستی، مرے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم ہاتھ پاؤں ماریں، کوئی دو نمبری کریں، کوئی چوری چکاری کریں، ہمارے پاس پبلک فنڈ آ گئے ہم پبلک فنڈ میں غبن کریں اور کسی طرح سے اپنی دولت بڑھائیں. وہ اپنی صحت ٹھیک کرنے کے لیے پاس نہ جائے، علاج نہ کرائے. اسی طرح سے کوئی اور پرابلم ہے زندگی میں تو یہ کہہ کر کہ چونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، میری قسمت ہے، لہٰذا بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اسے چینج کرنے کی کوشش نہ کی جائے. نہیں، جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کریں. آپ کے اقتصادی حالات خراب ہیں، ممکن ہے وہ آپ کی نالائکی کی وجہ سے خراب ہو، اللہ کی قسمت نہ ہو، اللہ نے یہ قسمت نہ بنائی ہو آپ کی. آپ کوشش کریں تو ٹھیک ہو جائیں، آپ کو کوشش کرنی چاہیے. تو اپنی کوشش کریں، آنیسٹلی کوشش کریں، دو نمبری نہ کریں، بندگی کے رستے پہ رہتے ہوئے، صراط مستقیم پہ رہتے ہوئے، اللہ نے جو رستہ مقرر کیا ہوا ہے اس رستے پر راضی رہتے ہوئے، اسی رستے کو فالو کرتے ہوئے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ عبادت ہے، اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. حالات بہتر نہ بھی ہوں تو کوشش کرنا عبادت ہے اور آپ کو اجر و ثواب ملے گا. خدا نہ خواستہ ایک شخص بیمار ہو گیا، اب یہ کہے کہ جی میں ایسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتا ہوں، میں ٹریٹمنٹ نہیں کراتا ہوں. غلط ہے، یہ ٹریٹمنٹ کرانی ہے آپ نے. ٹریٹمنٹ کرائیں گے اللہ کا حکم سمجھ کر. اب صحت مل گئی، ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین. بھرپور کوشش کے باوجود صحت نہیں ہوئی، پھر کہیں جی میری قسمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہے. پھر آپ نے جو کوشش کی وہ کوشش بھی عبادت، اس پر بھی اجر، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنا، اس کے اوپر بھی آپ کو اجر اور اس کے اوپر بھی آپ کو فضیلت. تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اپنی قسمت پر راضی رہنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایفرٹ نہ کریں، آپ کوشش نہ کریں، آپ جد و جہد نہ کریں. آپ جد و جہد کریں، آپ کوشش کریں، آپ ایفرٹ کریں، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. نتیجہ جو اللہ کی طرف سے آئے اس کے اوپر راضی رہیں. آپ کے پاس زمین ہے، آپ نے ہل چلایا، آپ نے اس میں بیج بو دیا، آپ نے اس کو کھاد لگا دی، آپ نے اس کو پانی لگا دیا. اب فصل کیا ہوتی ہے؟
یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب جو فصل ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ، کام ہوتی ہے پھر الحمدللہ، اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا ہے۔ اپنی ایفرٹ کر لینے کے باوجود آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو قسمت ہے اس کے اوپر اپنے رہنا ہے راضی۔ اگر یہ اس قسم کے مومن بننا چاہتے ہیں کہ قبر سے نکلیں اور ہمیں پر لگے ہوئے ہوں اور ہم ٹیک آف کر کے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں، تو یہ صفت رضا جو کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، یہ اس کے حوالے سے ہمیں سمجھنے میں ایک مدد مل جائے گی۔ تو چونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کی شب ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی احادیث میں سے، ان کے فرامین میں سے ایک دو ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائے کہ ہمیں ان ارشادات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 صفحہ 141 پر۔ وسائل الشیعہ کی دو قسم کی ایڈیشن ہے، ایک 30 جلدوں والا ایڈیشن ہے، ایک 20 جلدوں والا ایڈیشن ہے۔ یہ 30 جلدوں والا ایڈیشن ہے اور اس کی جلد نمبر 27 کے صفحہ نمبر 141۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس بندے پر جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا۔ امر کو زندہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم آج کل کے دور کی سلیس زبان استعمال کریں تو اس کا مطلب بنے گا ہمارے مشن کو زندہ کیا۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر جس نے ہمارے مشن کو زندہ کیا۔ قیل وکیف یحیی امرکم، کسی نے سوال کر دیا کہ ابن رسول اللہ، آپ کے مشن کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قال، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ ہمارے علوم کو زندہ کرنا یہ ہے کہ وہ ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دے۔ تین چیزیں ہیں، ائمہ معصومین کے فضائل ہیں، ائمہ معصومین کے مصائب ہیں، اور ائمہ معصومین کے علوم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ائمہ معصومین کے ذکر کو عام طور پر فضائل اور مصائب کے تذکرے تک محدود کر دیا ہے۔ ان کے علوم سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی عالم، کوئی مقرر، کوئی خطیب مجلس میں چل کے علوم ائمہ کو بیان کرے تو مومنین جو ہیں وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اونگنا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں فضائل چاہیے ہوتے ہیں کہ جن پہ وہ نعرے لگائیں۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے مشن کو زندہ کرتا ہے، اور ہمارے مشن کو زندہ کرنا کیا ہے کہ ہمارے علوم کو حاصل کرے، ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج دنیا جس جہالت میں سے گزر رہی ہے، آج ہمارا معاشرہ جس قسم کی جہالتوں میں سے گزر رہا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی۔ تو کون کرے گا؟ معاشرے کو ائمہ معصومین کی تعلیمات سے، ائمہ معصومین کے علوم سے کون آگاہ کرے گا؟ ائمہ معصومین کے ماننے والے۔ تو ائمہ معصومین کے ماننے والوں کا فرض ہے کہ ائمہ معصومین کے علوم کو سیکھیں اور معاشرے میں لوگوں کو سکھائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کر کے اخلاقیات میں، تہذیب میں، ثقافت میں، اچھی اخلاقی اقدار میں ارتقاء کی طرف اور بہتری کی طرف جائے۔ آگے ایک اور حدیث ہے، یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 31 پر ہے۔ اس کا بڑا گہرا تعلق بنتا ہے اس پہلے والے فرمان کے ساتھ، ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی کا علم ہو جائے، لوگوں کو ہمارے علوم کی خوبصورتی کا علم ہو جائے،
لَتَّبَعُونَا، تو وہ ضرور ہماری اتباع کریں گے، وہ ضرور ہماری پیروی کریں گے۔ ہاں وہ لوگ جنہیں ائمہ معصومین سے بغض ہے، جنہیں ائمہ معصومین سے حسد ہے، جنہیں ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن عام لوگ، عام انسان جن کا ائمہ معصومین سے کوئی حسد نہیں ہے، ائمہ معصومین سے کوئی بغض نہیں ہے، ائمہ معصومین سے کوئی دشمنی نہیں ہے، جب ائمہ معصومین کے خوبصورت ارشادات ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ضرور اسے قبول کریں گے اور وہ ہماری پیروی کریں گے۔ ایک اور ارشاد امام علیہ السلام کا، اور اس پر آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ارشاد جو ہے امام علیہ السلام کا، یہ اصول کافی جلد 3 صفحہ 26، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں طوبا، خوش نصیب ہے وہ شخص۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ ہماری قسمت اچھی ہو، ہم لکی ہوں، ہم خوش نصیب ہوں۔ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ خاص طور پہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خوش نصیب کون ہے، نصیب کس کا اچھا ہے؟ طوبا لمن اخلص للہ العبادۃ والدعاء، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی دعا کو اور اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، نہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک کیا، نہ دعا میں کسی کو شریک کیا، یعنی دعا بھی اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگی اور عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کی، کسی کی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کسی قسم کی ریاکاری بھی نہیں کی، اس لیے کہ ریاکاری اور دکھاوا یہ بھی شرک کے اندر آ جاتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی عبادت اور اپنی دعا کو اللہ کے لیے خالص کیا، اللہ کے لیے خالص کیا۔ وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ، اور جو چیز اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں اس کا دل ان کے اندر مشغول نہ ہو جائے۔ ایک مومن انسان کا دل ہمیشہ اللہ سے جڑا رہتا ہے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ دنیا میں کسی کی بڑی کوٹھی دیکھ لی، کسی کی بڑی کار دیکھ لی، کسی کی بڑی جاب دیکھ لی، کسی کی بڑی پوسٹ دیکھی، کسی کی جناب کیا دیکھ لی، تو جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے، پھر دل اس کے اندر ڈوب نہیں جاتا، دل اس کے اندر مشغول نہیں ہو جاتا، دل اس کے پیچھے نہیں چل پڑتا۔ وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ، اور جو کچھ اس کے کان سنتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں بھولتا۔ فلاں بات سنی، فلاں بات سنی، فلاں بات سنی، اچھا اس طرح سے وہ باتیں ہمارے کانوں کے اندر اور ہمارے کانوں سے ہمارے دل کے اندر اتر گئیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہمیں بھول جائے؟ فرماتے ہیں نہیں، جو کچھ بھی ہمارے کان سنتے ہیں ان کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَحْزُنْ صَدْرَهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرُهُ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا دل غمگین نہ ہو، اس کا سینہ تنگ نہ ہو ان چیزوں کو دیکھ کر جو اللہ نے دوسروں کو عطا کی ہیں۔ تو 4 خصوصیات امام رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں خوش نصیب انسان کی، کہ جو اپنی دعا اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھتا ہے۔ جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں اس دنیا میں تو آنکھوں کے پیچھے پیچھے چل کے دل ان کے اندر نہیں کھو جاتا، ان کو فالو نہیں کرتا، ان کو پرسیو نہیں کرتا۔ جو کچھ ہمارے کان سنتے ہیں ان کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو جاتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو عطا کیا ہے اس پر اس کا دل تنگ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی اس مبارک شب میں ہم سب کو
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اندر صفت رضا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب سے راضی ہوں، اور ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔